میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پچھلے چند دن میں ہم مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی مسائل، بیان بازیاں، ملاقاتیں نہ ہونا، احتجاج، آپس کے اختلافات، ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں اور مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بہت سارے داخلی مسائل میں الجھی ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے بھی مسائل کچھ کم نہیں ہیں. حکومت کے لیے بھی بہت سے چیلنجز اس کے سامنے ہیں. مثلا ایک بہت ہی شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا منرلز اینڈ مائنز کے حوالے سے، اور اس کے لیے اب ایک ترمیمی بل پاس ہونا ضروری ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت نے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس انداز میں یہ بل بھیجا ہے اور ٹائم لائن کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کو آپ فٹافٹ منظور کرا کے واپس بھیجیں، تو یوں نہیں ہو سکتا. یعنی حکومت ظاہر ہے اگر اپنے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے تو صوبوں سے اس کی منظوری ضروری ہے، لیکن اب خیبر پختونخوا میں ایسا لگ رہا ہے کہ رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں ہو پا رہا. پیپلز پارٹی کو اس پر بڑی شکایات ہیں. نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے سخت موقف اختیار کر لیا ہے اور ایسا لگتا ہے اس سے اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. آج تحریک انصاف نے قرارداد بھی جمع کرا دی ہے نہروں کے معاملے پر، اور ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ بھی کرے گی. پی آئی اے کے حوالے سے حکومت نے اگرچہ کہا کہ جی یہ منافع بخش ادارہ بن گیا ہے، لیکن تفصیلات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ اس کے جو واجبات ہیں اور قرضہ جات ہیں وہ ہولڈنگ کمپنی کو منتقل ہو گئے ہیں. تو دراصل پی آئی اے صرف کاغذوں میں منافع بخش ادارہ بنی ہے. تو اس کی نشکاری اب کیسے ہوگی؟ بہت سارے مسائل ہیں. نواز شریف صاحب سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کے حوالے سے ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بیلاروس گئے ہیں تو اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے. ان تمام ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر امیر مقام صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ کے پی مائنز اینڈ منرل ترمیمی بل ہے. سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی اس پر غور و خوض کے لیے ہمیں ایک تو عمران خان صاحب سے ملاقات اور مشاورت کی اجازت دی جائے، دوسرا اس میں کوئی ٹائم لائن مقرر نہ کی جائے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کو فٹافٹ تمام صوبے پاس کرا کے منظور کرا کے بھیجیں، یہ درست نہیں ہے. مطلب ہے کہ جو منرل کا بل ہے اس پر ہمارے بھی تحفظات رہے، اور آپ نے دیکھا ہم نے بالکل ٹویٹ بھی کیا، کھل کر بات بھی کی کہ اس کو دیکھنا چاہیے، جانچنا چاہیے. تو وہی ایک میری آپ کی بات سمجھتے ہیں، وہی کے پی اسمبلی میں کوئی فیڈرل حکومت بل پیش نہیں کرتا ہے، وہی پروونشل گورنمنٹ کا بل تھا، انہوں نے پیش کیا، جس پر ہم نے بھی کہا کہ اس کو ذرا دیکھنا چاہیے، اور وہی جو اوریجنل اونرز ہیں ان کے تحفظات اور ان کے فیوچر اور اس کے بارے یقینی بنانا چاہیے. صوبے کے جو رائٹس ہیں ان کو بھی یقینی بنانا چاہیے. اس طرح کئی تفصیلی آبزرویشن ہمارے بھی ہے. تو اس سے آپ اس کو یہ نام نہ دیں کہ یا مرکز سے کوئی بل بھیجے گی اور پاس نہیں ہوگی، پاس ہو جائے گا. وہی ڈیلیبریشن ہے، اور یہ کوئی حکومت کا بل نہیں ہے. یہ بھی ہمیں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پلیز جسٹ لسن، یہ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا بل ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا، اور نہ وہ یہ سب کا بل ہے، اور قانون سازی ہونی ہے تو سب کے لیے ہونی ہے. اس میں کوئی ہار جیت کی بات نہیں ہے، مگر وہی کنسنسس سے ہونے چاہیے، ڈیلیبریشن سے ہونے چاہیے، اور جو جنمن تحفظات ان پر آئے ان کو دور کر کے پاس کر لینا چاہیے. پاس کرنا ہی نہیں کہ کس کی ہار ہے اور کس کی جیت ہے، وہ ملک کی جیت ہے، اور وہی جو ہمارے منرلز اور وہی معدنیات پڑے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرنے کی جیت ہے، اور کے پی کے کی جیت ہے. امیر مقام صاحب، کیا یہ بل آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت نے خود تیار کیا ہے جو اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ بنا بنایا آیا ہے، اور ظاہر اشارہ ان کا شاید حکومت کی طرف ہے کہ وہاں سے ایک عجیب بات کہتے ہیں. وہ بات کس طرح کہہ سکتے، یہ بات کس طرح کہہ سکتے؟ یہ تو اپنی بات کی نفی کر رہے کہ بنائے ہوئے بل کو کس طرح اسمبلی کے فلور پر گورنمنٹ لا رہا ہے. یہ اگر بات ہمارا تعلق گورنمنٹ سے، میرا بھائی وہی اپوزیشن لیڈر ہے، اگر ہم نے کوئی بل پیش کیا ہوتا تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے. تو اس طرح بات نہیں، انہوں نے بل لایا، اس میں میرے خود آپ ٹویٹ دے کے ریزرویشن دے کے وہ دوسروں کو دے کے ہم نے کہا کہ اس کو ذرا دیکھ لینا چاہیے تعارلی، اور پھر پاس کر لینا چاہیے. پاس کرنا بھی سب کی مفاد ہے اور صوبے کی مفاد میں سب سے زیادہ، مگر اس میں اس طرح کوئی جلدی میں کوئی چیز نہ رہ جائے. تو آپ اس کو اس طرح نام نہ دیجیے. مجھے بہت افسوس ہوا ہے. ایک عجیب سوال آپ نے کیا کہ سلمان راجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں تو سر، میں اپنے پاس سے سلمان میں تو یہ تو انہوں نے کہا ہے نا. جی کیا کروں،
پی ٹی آئی کے لیڈروں کی باتوں کو کیا کہو اور ان کی باتوں کو کیا کرو. صبح ایک بات کہتی ہے وہ, اب اعظم سوادی نے اسی دن جو حال اٹھا دیا, قرآن شریف کو سامنے رکھ کر اور دونوں ہاتھ اس پر رکھ دیے کہ میں نے وضو کیا, اور یہ کہتا ہوں کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے نکالو, جا کر جس سے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو, دوسرے سے بات کرو. دوسرا سلمان اکرم راجہ, دوسرے اس کے دوسرے لیڈر, تیسرے لیڈر, کم لیڈر تو ہے نہیں, ان کی اپنی موقف ہے. تو اس کی بات کو آپ ہر آخر نہ سمجھیں گے, جو بھی بات انہوں نے کی وہ سب بھی ٹھیک ہے. سر اعظم سوادی صاحب والے معاملے پر تو اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک سوال اور کر کے پھر آ جاتا ہوں, لیکن وہ سوال یہ کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ آپ کے بھی تحفظات ہیں مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل پہ, آپ کے تحفظات کیا ہیں؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس میں جو ہم نے اسٹڈی کیا, ہم نے کہا کہ جو اونرز ہے, جو مالک ہے, اور پروونشل گورنمنٹ سب کی یہ ہر چیز کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح باہر سے اور وہی جو دوسرے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں ان کے بھی انویسٹمنٹ کی تحفظ ہونی چاہیے, اور یہاں جو اصلی اونرز ہیں اور یہ ان کی بھی تحفظ ہونی چاہیے. تو تھوڑا اس کو مزید دیکھنا چاہیے. ہم نے بھی وہی بات کی ہے, تو آپ نے بات کی تو ہم نے خود ایک بات کی ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے, اور دیکھنے کے بعد ڈیلیبریشن کے بعد, ڈسکشن کے بعد اس کو پاس کر لینا چاہیے. صحیح, جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. آپ نے سر اعظم سوادی صاحب کا ذکر کیا کہ اعظم سوادی صاحب کو عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ جاؤ کسی بھی طرح سے کر کے مذاکرات کرو, مجھے باہر نکالو. لیکن اعظم سوادی صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہو کیسے گئی؟ آپ کو اس پر کوئی حیرت ہے سر؟ چھٹی کے دن اعظم سوادی صاحب کی آؤٹ آف نو ویئر ملاقات ہو گئی. آپ کی نہیں بات, میں اس کے اندرونی چیزوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں, اس کے اپنے ایشوز ہیں, مگر آپ نے بات کیا کہ سلمان اکرم راجہ نے اس طرح کہا ہے, تو میں نے آپ کو وہی بھی کہا کہ اس دن تو اعظم سوادی نے بھی ہاتھ اٹھا کر اس طرح کہا ہے, تو ہم کس کی بات پر یقین کریں؟ تو آپ ان کے باتوں کو, ان کی لیڈرشپ کے باتوں کو کوئی حرف آخر نہ سمجھے. میری بات کا مقصد ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن چلیے میرے سوال کو آپ اس سے ہٹ کر ہی دیکھ لیں کہ اعظم سوادی صاحب کی ملاقات چھٹی کے دن ہونا آپ کے خیال میں حیرت کا باعث ہے آپ کے لیے؟ نہیں, میں اس کے بارے میں جانا نہیں چاہتا اور ان کے باتوں پر ڈیبیٹ بھی نہیں کر لینا چاہتا ہوں, مگر میں نے اپنی آپ کی صرف یہ وضاحت کر دی کہ ان کی اس باتوں کو نہ کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا, اعظم سوادی نے یہ کہا, ہمارے بیرسٹر صاحب نے یہ کہا, عمر ایوب نے وہ کہا, اسد قیصر نے وہ کہا, سب آپ کے سامنے, اور ایک بات کرتے ہیں اور دوسرا اس سے 180 ڈگری پر مختلف ہوتا ہے. ہمارے چیف منسٹر گنڈاپور نے یہ کہا, تو کیا اپنی ویوز ہے, اپنے خیالات. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے سر کہ یہ جو مائنز اینڈ منرلز والا ایشو ہے, اس پر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان سے تفصیلی مشاورت کی اجازت دی جائے, اور آج جو ملاقات کا دن تھا اور 6 لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے, ان سے چونکہ ملاقات نہیں ہو پائی تو پیچھے کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اس موضوع پر بھی بات چیت کرنا تھی اور ہمیں بات چیت نہیں کرنے دی گئی. آپ کیا یہ موقف درست سمجھتے ہیں اپوزیشن کا, پی ٹی آئی کا, کہ ہمیں ملنے تو دیا جائے؟ یار یہ بات آپ عجیب سی بات کر دے, اور یہ کیا اگر وہ یہ بات کرتے ہیں, وہ تو آپ اپنے وجود کی نفی کرتا ہے. اسمبلی ان کی ہے, میجارٹی ان کی ہے, پاس کرنا اور نہ پاس کرنا ان کا کام ہے. تو کون سے کوئی چیز زبردستی اس کے سر پر اسی طرح لٹکا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کرو ادروائز نہ کرو. یہ تو ویسے وہ ان کے بیانات ہے, اسٹیٹمنٹ سے لوگوں کو مشغول کرنے کے لیے, کبھی ایک دیتے ہیں کبھی دوسرا دیتے ہیں, کبھی ایک دوسرے پر کتنے وار کرتے ہیں. آپ نے سلمان اکرم راجہ کی باتیں بھی دی, بیرسٹر گوہر کا جواب بھی دیکھ لیا کہ اس کے سامنے کیا کیا انہوں نے کیا کہا. تو ان کے باتوں میں بچ جائے. ان کی باتیں تب صحیح ہوتی کہ ان کا ایک ترجمان ہوتا, ایک اسپوکس پرسن ہوتا, وہی بات کرتا عمران خان کی بیاف پر, اور وہی سب کے لیے ایک بات ہوتی تھی, پھر آپ اس کو مان سکتے تھے. ابھی کیبنٹ میں دیکھیں کتنے گروپس ہیں ان کے, کتنی ڈویژنز ہیں, اس کی کیبنٹ کے وزراء ایک بات کرتے ہیں اور اس کا سی ایم دوسری بات کرتے ہیں, ایک دوسرے پر لگے ہوئے الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں. تو ہم کس کی بات کو ٹھیک مانیں اور کس کی بات کو غلط مانیں؟ لیکن ایک بات تو سب ایک بیک زبان کر رہے ہیں کہ آج جمعرات کا دن ہے اور ملاقات ہونی چاہیے تھی, ملاقات نہیں ہونے دی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقات کے دن ملاقات ہونی چاہیے؟ یار ان کی ملاقاتیں تو ہوتے رہتے, جو کل ان کی ہوئی ملاقاتیں ہوئی تو وہی کافی تھی. اگر انہوں نے کوئی ایک اس طرح چیز جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی یہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز میں, تو وہ تو ان کی موقع پہلے سے ان کو جانچ دینا چاہیے تھا.
ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر کے کیا موقف ہے اور کیا تاثرات ہے. وہ تو اپنے باتیں بناتا ہے, جو بات نہ کرنے والی ہو تو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, ہمیں چھوڑا ہی نہیں کیا. اگر کل آپ کی ہو گئی تو آپ کو ہر ایک چیز پر پوچھ لینا چاہیے تھا یہ ہم کیا کریں, یہ کیا کریں, یہ کیا کریں. صحیح ہے. امیر مقام صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی خود ہی ذکر بھی کر دیا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا. کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد ایک اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. بلاول صاحب نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی تھی. شہباز شریف صاحب نے بھی اسے خوشائند قرار دیتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ, آپ جائیے اور یہ کیجئے. کہ اس کے بعد خاموشی ہو گئی. کیا یہ بات زیر غور ہے ابھی بھی یا یہ ختم ہو گیا؟ کیا دوبارہ سلامتی کمیٹی کا اجلاس قومی سلامتی کمیٹی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے, اور میں تو دل سے بات کرتا ہوں. میں ان پالیٹیشین میں نہیں ہوں کہ ہر ایک بات کو جو دن کو رات کہنے والا, رات کو دن کہنے والا. یہ دہشت گردی کے اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز اس طرح کے یہ ہم کو سیاست کی نظر نہیں کر لینے چاہیے. اگر اس ملک میں امن ہو اور پیس ہو تو ہماری سیاست بھی ہوگی اور ہر ایک چیز بھی ہوگی, معیشت بھی مضبوط ہوگی اور کاروبار بھی ہوگی. تو ہماری وہی کہ ان سے پی ٹی آئی والوں کو آنا چاہیے تھا, اپنا موقف ڈٹ کر بیان کر لینا چاہیے تھا. اگر ان کے ذہن میں کوئی تحفظات یا کوئی تجاویز تھے تو وہ ان کو پیش کر لینا چاہیے اسی طرح بڑے فورم پر. اس طرح ہے کہ اسمبلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا. جس طرح کل عمر ایوب صاحب تقریر کر رہا تھا, پھر ہماری باری آئی تو ختم ہو گیا, اجلاس ہی ختم ہوا, اپنے جواب ہی نہیں ہے کہ 10 بندوں کو تقریر کی. تو اس طرح اگر مین سارے لوگ اسٹیک ہولڈر وہی تھے, آرمی کی لیڈرشپ تھی, تو ان کو آنا چاہیے تھا کہ جب اس کے ساتھ کوئی دلائل آرگومنٹس ہے وہی سامنے رکھنے چاہیے کہ یہ حل ہے, یہ سلوشن ہے. سیاست کو ایک سائڈ پر رکھنا چاہیے تھا کہ اگر یہ ملک ہے اور ریاست ہے تو تب ہماری سیاست بھی ہوگی. ان کو وہی بات کر لینا چاہیے. تو انہوں نے ایک بڑا گولڈن چانس ضائع کر دیا. ابھی اس کے بعد تو تقریریں کرتے ایک شوق کے لیے, مگر جب تقریر کا ٹائم ہو تو اس ٹائم کی نہیں, اس ٹائم بات ہی نہیں کی. 12 بجے تک کا نام بھی دیا کہ ہم آئیں گے اور پھر کیا 12 بجے کے بعد کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. تو ان کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کر لینا چاہیے. ان عوام کی مینڈیٹ کا احترام اور ریسپیکٹ ان کو کر لینا چاہیے جو انہوں نے دیا. صرف اس لیے نہیں دیا کہ آپ صرف نعرے لگائے, ایک شخص کے ارد گرد گھومے اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے. اس طرح اس ملک کے لیے بھی کوئی کام کرے, اس ملک کے ایشوز کے بارے بھی کوئی اپنا ان پٹ دے رہے, وہ تو آپ دے ہی نہیں رہے. تو یہ اب اصل بات ہے کہ انہوں نے وہی اصلی موقع یہ بات جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, ہمارا تو ہمیشہ یہ سٹانس رہا, یہ موقف رہا کہ اسی طرح ایشوز میں, نیشنل ایشوز میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے, ایک زبان ہو کر بات کر لینی چاہیے. اس کا یہ ہمیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی بات نہیں, یہ ملک سے نیچے ہی نظر آئے گا. ملک نیچے نظر آتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہم سب کا نقصان ہے. وہی لوگ بھی جو پی ٹی آئی میں دوسرے پارٹیوں میں نقصان, اگر پاکستان کا نقصان ہے تو ہم سب کا نقصان ہے. تو ہمیں یہ ریئلائز کر لینا چاہیے اگر ہم اسمبلی میں ہے, پارلیمنٹ میں ہے, تنخواہ لے رہے, مراد لے رہے, تو ہمیں پھر وہی اسی طرح نیشنل ایشوز پر بات بھی کر لینے چاہیے. اگر ہمیں بات نہیں کرنا پھر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. صحیح ہے. تو بالکل صحیح ہے امیر مقام صاحب, لیکن چلے یہ تو آئیڈیل سچویشن تھی نا اگر یہ ہو جاتا اس وقت, لیکن چونکہ وہ ایک دن کے مارجن پہ بلائی گئی تھی, ان کا موقف یہ ہے کہ جی ایک دن کے اندر ہم مینیج نہیں کر سکے, عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی, اور تبھی تو اس کو دوبارہ انیشیٹ کیا گیا تھا نا بلاول صاحب کی طرف سے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی سپورٹ کیا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اب دوبارہ یہ ہونا زیر غور ہے یا نہیں؟ نہیں تو مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اجلاس کو دوبارہ کرانے میں کوئی حرج بھی نہیں, زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. ایک نہیں دوسرا بھی ہونا چاہیے, تیسرا بھی ہونا چاہیے, بات بھی کر لینی چاہیے. اور وہی جو میں ملٹری لیڈرشپ اور چیف آف آرمی اسٹاف کی کھل کر سٹانس اور بہت جو جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں تو اچھی طریقے سے سنتے بھی ہے اور رسپانڈ بھی کر جاتا ہے, اپنا موقف بھی سامنے رکھ دیتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی ہے نہیں, یہ تسلسل ہونا چاہیے اور ہمارے ہر ایک کو اس میں سیریسنس کا مظاہرہ کر لینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. امیر مقام صاحب ایک تجویز محمود تتگزئی صاحب کی طرف سے آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اور اسمبلی ہمیں بنانی چاہیے, فارم 45 کے لوگوں کی اسمبلی, جو فارم 45 پہ جتنے اس کا انتخابات ہوں, اس کے اسپیکر بنے, اس کی کیبنٹ بنے, اور پورا ایک پیرلل سسٹم بنا کر اور اس کو چلانا چاہیے. کیا ہوگا اگر 2 اسمبلیاں ہو جائیں گی, 2 اسپیکر ہو جائیں گے, 2 اجلاس ہو رہے ہوں گے؟ ہم تو یہ
یہ پتہ اور نام تو پہلے دفعہ ہماری تھی. آپ کو پتہ ہے 2002 سے اس سسٹم کا حصہ ہے. 5 دفعہ میں وزیر بھی رہا مختلف ادوار میں. ہم نے تو سب سے پہلے یہ نام 2018 میں سنا ہے جب انتخابات ہے. پہلے تو ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. الیکشن ہو جاتا تھا اور اس زمانے میں جب شورے میں زیادہ ریڈیو ہوتا تھا, پھر ٹی وی آ گیا اور وہی خبر آ جاتی کہ فلاں جیت کے آ رہی ہے, اور ہم اپنے لوگوں سے کلیکٹ کرتے تھے ریزلٹ, اس میں لگے رہتے تھے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ 45 کیا ہے اور 47 کیا ہے اور RTS کیا ہے اور کس طرح بیٹھتا ہے کس طرح اٹھتا ہے. یہ تو ان کی مہربانی ہے عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے 2018 میں یہ ایجاد بھی کر دیا. اب ہمیں اس کا سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر یہ 47 45 کہتے تو کل میں شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یار اس میں آدھے سے زیادہ ہو تو یہ بھی 47 ہے. میں نے کہا یہ کون سا 40, جس بندے کی آپ نام لے رہے ہیں کئی لوگوں نے, اس چیز میں جان نہیں چاہتا ہوں, مگر یہ تو ان کا ایجاد ہے. مگر جو بھی بندہ اس اسمبلی میں آ گیا اس کو مان لیا, اس کا حلف لیا, اوت لیا, تو پھر مطلب ہے اسی طرح بات ہو. اس سسٹم کے ساتھ آپ کو چلنا ہے, یا تو اس سسٹم کو ماننا ہی نہیں. جب اس کا حلف ہم نے لے لیا, اوت لے لیا, بیٹھ گئے, اسپیکر کو مان لیا, چیئرمین سینٹ کو مان لیا, ہر ایک چیز کو آپ دیکھ لیں. آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ لے لی, اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ لے لی, ہر ایک چیز لے لی, تو پھر ان باتوں کی کیا ضرورت ہے, اس پر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو یہاں آئے, حلف لیا ہے, اوت لیا ہے, وہ سامنے آپ جو بھی کہے, آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم بہت چلائے, ان کا وہی تھا ڈپٹی اسپیکر, آپ کو یاد ہے اس نے جو رولنگ دی. اگر ہمیں کل موقع ملتا تو ہم اس کی بھی ذکر کرتے تھے کہ ہم بھی یوم سیاہ منانا چاہتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے غیر آئینی کام کیا, غیر قانونی کام کیا, جس طرح آپ نے اسمبلی کو ڈیزالو کر لیا, اور جس طرح آدمی اعتماد کا سامنا نہ کرنے کا تہیہ آپ نے رکھ دیا, یہ تو ایک اور بات ہے. اس نے جس کے خلاف کتنے ایلیگیشن تھے اور وہ ڈسکوالیفائی ہوا اور سپریم کورٹ نے اس کو سٹے دیا, اور وہ آخر تک اس رولنگ تک اسی سٹے پر رہا. تو ہم کیا کہہ سکتے تھے, وہی سامنے بیٹھا ہوا تھا اور فیصلے دیتے تھے. یہ سب کو پتہ نہیں ہے کہ 2018 میں عمران خان صاحب کی لیکن وہ اس میں کس طرح لوگوں کو لائے اور کس طرح بنے اور کون جیتا اور کون رہا تھا, سب کو پتہ ہے. مگر ہم نے ان کو مان لیا, جب آ گئے وہ لے لیا, ہم لے لیا, جس طرح آئے ہم ان کے ساتھ چلے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ چلے, آپ نے کہا کہ 2018 میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ایجاد تھی فارم 45 47 کا کانسیپٹ اور یہ تنازع, لیکن آپ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو عروج پر 2024 میں آپ لے گئے اور اس بحث کو مطلب یہ ہمیں نہیں پتہ. یہ نام تو ہم نے ان سے سنا ہے, یہ نام تو ہم نے پہلی دفعہ وہی 2018 میں آپ کو اسے اتنی جو کھل کر باتیں کہتا ہوں, واقعی میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی, میں نے کبھی الیکشن کی ہے اس میں کبھی ہم گئے نہیں کہ 45 کیا ہے 47 کیا ہے, وہی چیز. یہ تو ہم نے عمران خان صاحب کی دور میں سن لیا, اس نے ایجاد کر لی, اور آئے جو کے پی کے سے آئے ہوئے, یہ بہت مشکل سے سوالات ہیں اس پر جانے میں. اگر پورے کے پی کے سے ان کی مینڈیٹ آئی اور 45 میں سے 40 سیٹیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, گورنمنٹ تو ایک تھی, الیکشن کمیشن ایک تھا, تو کہتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو گئے, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ سارے ٹھیک ہوئے. اگر ہماری پروونشل گورنمنٹ بھی بن گئی تو وہ ٹھیک ہوئی, الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا, گورنمنٹ. ایسی چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں. ابھی جب آپ آ گئے, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے دانلی کی کے پی کے میں جو بھی گئے, ان کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے حل لیا ہے, اوت لیا ہے, ہمیں ان کو ماننا چاہیے, ان کے ساتھ چلنا چاہیے, وہی اپنا ان پٹ دینا چاہیے. ان کو بھی یہ کرنا چاہیے, اسی پر ٹائم ضائع نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ اور وہ ہے, بس آ گئے اور چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. امیر مکان صاحب یہ بتائیے, پیپلز پارٹی کے جو ایشوز ہیں نہروں سے متعلق بالخصوص, اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا پا رہا؟ ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانا ہے, وہ اجلاس بھی نہیں ہو پا رہا. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو ساتھ بٹھا کر, وہ تو اب ان کے شکوہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. نہیں, میں بالکل پیپل پارٹی اور ہماری گورنمنٹ بھی جائنٹ ہے, اور جو کچھ ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو بہتری آئی ہے, سارے ہم پیپل پارٹی بھی ہمارے ساتھ رہی ان کے تعاون سے, اور ہم سب رہی. اگر پریزیڈنٹ صاحب بنے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے, تو بھی ہم نے اس کو ووٹ کیا ہے. چیئرمین سینٹ بنے تو ہم نے ووٹ کیا ہے. اگر ان کے گورنر
یا بنے یا پرائم منسٹر بنے، انہوں نے اس کو ووٹ دیا، یہ کیبنٹ بس، جس میں کوئی شک نہیں، ہم ہے کہ اور ہمارا پرائم منسٹر صاحب اور وہ سارے ملتے بھی آپس میں. بلاول صاحب، ہمیں ان کی مجبوریوں کا، میں کھل کر کہتا ہوں، خود کہتا ہوں، میں اس کو ریئلائز کر رہا ہوں، ہمیں احساس ہے کہ ابھی جو نہر والا ایشو ہے وہ ایک سیاسی ایشو بن گیا، اور پیپل پارٹی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اگر ایک انچ، ایک قطرہ پانی سندھ کا نہیں لیا جا رہا ہے، اور کوئی لے بھی نہیں سکتا. یہ بات بھی ہے کہ جو واٹر ریکارڈ سب کچھ ہے، اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ شیئر ہے، مگر اس کے باوجود ابھی وہ ٹیکنیکل ایشو نہیں، ایک سیاسی ایشو ہے. اور ہم سب کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ ان کی اس سیاسی مجبوریوں اور سب کو مد نظر رکھے اور ایک اسی طرح حل نکالے، سلوشن نکالے کہ وہی ساری بلیم گیم بھی ان پر نہ آ جائے جس میں کوئی بات ہے نہیں. تو یہ آپس میں حل ہو جائے گا، اس طرح کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں باہر سے، اس طرح نہ ان کی جو مجبوریاں ہے، ان کے جو مسائل ہے، وہ ہم اپنے سمجھتے، اور یہ ملک بھی ان کا ہے اور وہی مسائل بھی ہم اپنے سمجھتے ہیں. تو کوئی اس طرح کی کسی کو اس میں جانا نہیں چاہیے کہ اس طرح آسمان ٹوٹ جائے گا. ہم آپس میں پھر بیٹھیں گے، ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی، اور آپس میں انشاءاللہ تعالیٰ امیکیبلی سب کچھ ریزالو ہوں گے. بہت شکریہ امیر مقام صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امیر مقام صاحب موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو پچھلے 3-4 دن سے بہت سارے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، آج ملاقات ہونا تھی، وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی. اور پھر مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل جو ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے درمیان ایک بحث شروع ہو گئی ہے، اور ایک طرف سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے جوابات دیے جا رہے ہیں. بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرا کے بل بھیج دیتا ہوں. تو پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں، ٹاپ لیڈرشپ کے لوگ جو ہیں، وہ اس طرح سے الجھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آج ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کم از کم ایک نقطے پر تو ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور وہ ہے نہروں کا معاملہ. اور اس سلسلے میں آج تحریک انصاف نے ایک قرارداد بھی جمع کرائی ہے، اور تحریک انصاف ہوپفل بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اس قرارداد پر انہیں سپورٹ کرے گی. معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ پروگرام میں ثناء اللہ مستی خیل صاحب موجود ہیں، ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ مستی خیل صاحب، آپ کو خوش آمدید. سحر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. سحر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. احتشام الحق صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام صاحب شکریہ، خوش آمدید. سر، یہ اب نیا ایشو مستی خیل صاحب آ گیا ہے، کے پی مائنز اینڈ منرل ترمیمی بل والا. اس پر کیوں پارٹی کا ایک موقف نہیں ہو پا رہا؟ کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بڑا اچھا ہے، زبردست ہے، اس پہ ہونا چاہیے. کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں عمران خان کے آنے تک اس کو ہولڈ کر دینا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں مشاورت ان سے کافی ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ خان، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور یہاں انوائٹ کیا. دیکھیں جی، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جی. اس سے زیادہ مقبولیت کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے جی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحت مند جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ہماری کم از کم رائے تو دے رہے ہیں نا جی، ایڈ آن تو کر رہے ہیں جی. کہ کچھ لوگ جو ہمارے ساتھی جو ہیں جن کو آبجیکشنز ہیں، کچھ ایسے ساتھی جو کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج رات کو 10 بجے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے، جس میں میں بھی ممبر ہوں. تو اس میں ہماری بڑی سراسل جو ہے وہ مشاورت ہوگی، اور اس کے جو بھی پروز اینڈ کانز ہوں گے، جو بھی پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس ہوں گے، ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس سے ملک، قوم اور پاکستان کا کیا مفاد وابستہ ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبے جو ہیں وہ ان کو یہ مل گئی ہے آئینی حیثیت جی، تو کیا اس پہ کوئی زچ تو نہیں آ رہی جی؟ کیونکہ مختلف لوگوں کا خیال یہ ہے جی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ کہیں یہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کو باہر کے فارن کے جو لوگ ہیں وہ ہم پہ قبضہ تو نہیں ہماری معیشت پہ کرنا چاہتے جی. جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی تھی تو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، کیپچر کر لیا تھا، کاروبار کے سلسلے میں آئے تھے جی. تو یہ خدشات پاکستان تحریک انصاف میں نہ صرف ہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام میں بھی ہیں. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ، اور علی امیر خان صاحب کا میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، باقی دوستوں کو بھی دیکھ رہے تھے. دیکھیں جی اسد بھائی، پارٹی میں نقطہ نظر رکھنا، یہ تو ایک اختلافات کی صورت میں باہر آ جاتا ہے. نہیں سر، وہ سر نہیں، اختلاف رائے ہے اور صحت مندانہ اختلاف رائے ہے. دیکھیں جی، آج رات کو اب 10 بجے ہماری میٹنگ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. امید تو چلیے احتساب الحق صاحب، یہ اختلاف رائے ہے یا اختلاف ہے؟
اگرچہ ہم ابھی تو اس پہ بات کر رہے ہیں مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل پہ، لیکن اوور آل بھی ہم پچھلے 3-4 دن میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اختلاف رائے سے بڑھ کر اب اختلاف بن گیا ہے سینئر لیڈرشپ کے درمیان بھی، یہاں تک کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ، علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر، تو یہ تو لگتا ہے کہ اختلاف رائے نہیں، اختلاف بن گیا ہے۔ دیکھیں اسد، آن اے لائٹر نوٹ میں تو کہوں گا کہ کبھی کبھی کسی کو چھیڑنا بھی کسی کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب 18ویں ترمیم، مفتی خیل صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد ٹھیک ہے جو سبجیکٹ ڈیزالو ہوئے تھے ان میں یہ بھی ہیں، لیکن ایک انسیٹ جس کو کہتے ہیں یا پہلے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے سارے صوبوں میں کہ یہ کچھ ایسے فنکشن ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے، اب اس کو آپ جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے اپنے طور پہ ایکسپلوریشن مائنڈ اور ان کے ہم لائسنسز ایشو کیا کریں گے، تو میرا خیال ہے بہتر تو یہ ہو کہ اگر ایسی بات ہے تو میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، انہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں بھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر بنا لیں اور ممبرز کی تعداد 14 ٹوٹل کی کر دیں، وہ تک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کام پہلے کرنے والا ہے یعنی کنسنسس کر لینا، حکومت سے بات کر لینا مرکز سے، اور آپ نے بل بھی پیش کر دیا اور پھر لیما بی بی کہہ رہی ہیں کہ لیٹس پٹ اٹ آن ہولڈ فار سم ٹائم جب تک کنسنسس نہ ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب جس انداز سے میرا خیال ہے تیزی کے ساتھ آئسولیٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بانی کا حکم ہے کرنا ہی کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں جس طریقے سے ایک شرف کال ان کو بھی مل رہی ہے دو لوگوں وکیلوں کی طرف سے، گور خان اور علی ظفر کی طرف سے، تو وہ بھی اپنی طور پہ پریشان ہے، ان کی بات سن نہیں رہا، کوئی نام انہوں نے دینے ہوتے ہیں بانی کو ملنے کے لیے لیکن کوئی اور جا رہا ہوتا ہے، وہ باہر کھڑے رہتے ہیں اور جناب وہ کہتے ہیں کہ بابر عوام اندر نہیں جائے گا جیل میں، وہ اندر چلے جاتے ہیں ان سے پہلے، تو کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے بہت زیادہ جو ہے مسائل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارٹی کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہے، بھی پہلے آپ اپنے اختلافات تو دور کر لینا، وہاں تو کنسنسس پیدا کر لیں پارٹی کے اندر، ہاؤس کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جائے، بائی پاس کر کے آپ جو کریں گے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی ایسا دیکھیں نا یہ 4 بڑے فنکشن، لیٹس بی ویری آنیسٹ، یہ چاہے کوئی بھی کر رہا ہے ایس آئی ایف ٹی کا ادارہ جو 4 بڑے کام کر رہا ہے، جو فنکشن انہوں نے لیے ہیں، مائنز اینڈ منرل ہے، ٹورزم ہے، ایگریکلچر ہے، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو، انہی کو ایس آئی ایف کو دیکھتے ہوئے آپ لیں انویسٹرز آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ریڈ ٹیپزم نہیں ہے، 1 ونڈو آپریشن ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو جو فسکل نان فسکل انسینٹیوز ہیں دیے جا رہے ہیں، یہ مائنڈ فورم پہ ساری باتیں ہوئی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اور دوسری بات ہے صوبائی حکومت کے پاس مفتی خیل صاحب کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، زمینیں بیچ کے جو اخبارات میں اطلاعات آتی ہیں، تنخواہیں دی جاتی ہیں لوگوں کو، فیڈرل کے پاس بھی کچھ نہیں ہے سر، یہ سارا کچھ فیڈرل کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، بھی کنگلے ہیں سارے۔ تو فیڈرل کے پاس کچھ نہیں ہے، وہی تو جو کچھ آپ کو دیتا ہے تو آپ کو مل رہا ہوتا ہے نا، تھوڑا زیادہ ہے، یا تو یہ نا کہ اس کے علاوہ یہ 76 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں احتشام بھائی ساری چیزیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کوئی نیا شوشہ ہاتھ دفعہ چھوڑتے ہیں، 76 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ سینئر آدمی ہیں۔ آپ نے شروع کیا ہے ریپڈ بس کا پروجیکٹ، آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلا گیا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس کا، تو میں نے کہا یہ مان لیں یہ سیاسی طور پہ ریپڈ بس کون سی بس کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ کون سی بس کی بات، کون سی ریپڈ بس سر؟ یہ آپ کا جو میٹرو بس تھا آپ کا پشاور والا، کیا ہوا بھائی جان احتشام بھائی فار دا گاڈ سے، خدا کے لیے آپ کی جو یہ میٹرو بنی ہے نا اسلام آباد میں، اتنی ساری ہے، ساری میں اس کو کس بیان کروں، جو آپ کی لاہور والی اتنی ساری ہے، وہ تو پورے فیڈنگ روٹس ہیں اس میں، اس نے تو پورے کیا کہتے ہیں اس کو، پرانا شہر ہے، ہزاروں سال پرانا پشاور کا، ان کے جو فیڈنگ روٹس ہیں ان تک لے گئے ہیں، وہ سارا کور کر رہے ہیں، اس کی افادیت ہر لحاظ سے زیادہ ہے، اور ایشین بینک کا وہ فنڈڈ کیس ہے، اور ایشین بینک نے کہا ہے کہ اس قسم اس لیول کی جو کہتے ہیں اچھی سکیم میرے خیال میں پورے ایشین کنٹریز میں نہیں آئی جی، تو ہم جو ایشین بینک کہہ رہے ہیں میں تو کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی جی پروجیکٹ کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی، اس میں کرپشن کی کہانیاں، اور پھر آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ ایک دوسرے جو ان کے خلاف اپوزیشن میں سر نیب والے میں پکڑ لینا، کیوں نہیں پکڑتے سر؟ ہماری پارٹی کو ختم کر دیا، ہمارا کو پکڑ لیں سر۔ چلیں سحر کامران صاحبہ یہ بتائیے، کہنے کو تو باتیں بتا کرتا رہتا ہے سر، جی یہ بتائیں سحر صاحبہ کہ ایک جو ہے وہ پی جے کا موقف آج یہ رہا کہ ہم نے ملاقات کرنی تھی عمران خان صاحب سے، تو اس پہ بھی مشاورت کرنی تھی، یہ منرلز اینڈ مائنز والا ترمیمی بل ہے، ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، تو ہم اس پر کیسے اس کو کنکلوڈ کریں؟ آپ کے خیال میں یہ ملاقات ہو جانی چاہیے تھی آج، جو پچھلے کئی ہفتے سے نہیں ہو پا رہی بلکہ کئی مہینوں سے؟
دیکھیں بات یہ کہ ان کے یہاں تو ملاقاتیں بھی اب تنازع بن چکے ہیں، کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا، کس کی آنی ہے کس کی جانی ہے، کس کی پرمیشن ہے کس کی لسٹ میں نام ہے. ہمیں تو خود اب سمجھ نہیں آتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے، یہ آپس میں طے کر لیں. اور باقی یہ کہ جتنے ان کے معاملات ہیں جب یہ جاتے ہیں ملنے تو ایک ہی دفعہ لسٹ لے کے لے جایا کریں گے جی، ان کو روز کے روز پتہ لگتا ہے آج ہم نے جو ہے یہ پوچھنا ہے. اور میں اس کا مطلب ہے کہ باقی جو قیادت ہے وہ ٹوٹلی irrelevant ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی یا فیصلہ سازی کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو اب میں اس پہ کیا کہہ سکوں، لیکن بہرحال ہم پیپلز پارٹی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی کہ کسی کے بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سلب کیا جائے. باقی حکومت کی اپنی ادائیں ہیں، اپنی اٹکیلیاں ہیں، وہ جیسے مرضی اٹکیلیاں، واہ اٹکیلیاں. لیکن مستقل صاحب اس وقت جو پی ایم ایل این ہے ان کی خوشی اور مسکراہٹ چہرے پر چھپائے نہیں چھپتی جو پی ٹی آئی کے اندر ہو رہا ہے. اندر آپس میں لڑ رہے ہیں، فلاں کا نام نہیں تھا، فلاں کمپرومائزڈ ہے، فلاں جو ہے وہ کہیں اور سے ہدایات لے کے ملنے چلا گیا ہے. جب پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ لڑ رہی ہو تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا خوش ہونا تو نیچرل بات ہے. اسد بھائی پہلی بات ہم نہیں خوش ہوتے، ہم کسی کی لڑائی سے خوش تو آپ خوش دکھ رہے ہیں. نہیں، میں تو اسد آج صدمے میں ہوں کہ آج یوم دستور تھا. یوم دستور یعنی وہ دن جس دن ہم نے کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کا کم سے کم اپنا عہد دفاع کرنا ہے، جس دن ہم نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو دینا ہے، اور آج کورم پورا نہیں تھا. یہ تو وہ جو ایک میلہ دیکھنے چلی گئی نا، وہ پوری وزراء کی فوج اور وہ پورا میلہ لے کے گئے، کچھ اور ایگریمنٹس لے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ تو ہمارے پاس ویسے بھی پتہ نہیں 10,000 سے زیادہ ایم او یوز ہیں جی. تو بات یہ ہے کہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے. میلہ دیکھنے کے کون کس کی بات کریں؟ بس یہ کہ ادھر سے ادھر آنی گھوم پھر رہے نا، گھوم پھر رہے، وزیر اعظم کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے. بیلاروس کے دورے کی بات کر رہے ہیں. بیلاروس ایک وزیر اعظم نے جانا ہے، ایک پوری فوج در فوج جائے گی، ٹھیک ہے نا. کسی کو یہ نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی ذمہ داری ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ آج ہم نے کوئی صاحب تھے میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ جی انتہائی ضروری لوگوں کو لے کر گئے ہیں. انتہائی ضروری، انتہائی پارلیمان میں انتہائی غیر ضروری لوگ بھی نہیں ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پارلیمان خالی ہے، دورے پہ دورہ کر رہے ہیں، ان کی آنیاں دیکھیں، ان کی جانیاں دیکھیں، ٹکا ان کو کوئی دے نہیں پا رہا، ان کا جو ہے لیٹے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے. آپ جو دیکھیں جو انہوں نے حالات کیا ہے گندم کا اور کسان کا کیا حال ہے، آپ نے تو میری دکھتی رکھ پہ آپ یہ کسان ہے نا، سیر کامران صاحبہ خود گندم اگائی ہے انہوں نے. کتنے میں آپ کو پڑی ہے، کتنے میں آپ نے بیچی ہے، کیا حالات؟ کہ میرا جو خرچہ آیا ہے وہ 3200 آیا ہے اور میں نے 2400 میں سیل کیا، اس لیے کہ میرے پاس رکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم تو کوئی ذخیرہ اندوز تو ہے نہیں. 3200 روپیہ فی من آپ کی اس پہ کاسٹ آئی ہے جی، اور آپ نے 24 روپے فی من میں بیچی ہے. اس لیے کہ میری بات نہیں ہے، جو بیچارے ہاری ہیں وہ تو سارا سال محنت کرتے ہیں، 5 مہینے 6 مہینے گندم کا انتظار کرتے ہیں، وہ ان کو تو چاہیے. اگر ان کو بھی پیسے نہ ملیں وہ کس طریقے سے اپنے قرضے اتاریں گے، وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو کچھ کھلائیں گے. تو یہ اتنا پریشر تھا کہ ہاؤ وڈ وی سسٹین اگر ہم اس کو رکھیں. ہاں یہ تو ذخیرہ اندوز ہے جو ان کی ایلیٹ خلاف ہے. شاید صاحب دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے سال کا ابھی تک رونا لوگ رو رہے ہیں کہ وہ 39 ایڈٹ مقرر کی تھی اپنا پر 40 کے جی قیمت پنجاب نے، اور 4000 کی تھی سندھ والوں نے، اور 2200 روپے اور 2000 روپے لوگوں نے سڑکوں پہ رکھ کے بھیجی. وہی کسان بیچارہ آج پھر آپ مجھے اس پہ مجھے بتانے دیں پچھلے سال کیا ہوا ہے. پچھلے سال ہم نے بڑی محنت کی اور یہ سوچ کے کہ گورنمنٹ نے آپ کو ایک سپورٹ پرائز دی، سب نے گندم لگائی، گندم کی بہت اچھی کراپ ہوئی. انہوں نے یوکرین سے انفیریئر کوالٹی انفیکٹڈ گندم منگوائی اور اس کو رکھ لیا گوداموں میں، اور کسانوں کی گندم جو ہے نا وہ سڑکوں پہ رل گئی. ٹھیک ہے، آپ کوئی 2200 کوئی 2100، یعنی ایک عام ہاری کسان جس کی چند ایکڑ زمین ہے وہ کس طریقے سے اتنا برڈن. آپ کی کاسٹ کیوں بڑھی ہے؟ آپ کو پانی نہیں ملا یا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی ایلڈ کم ہوئی. جی کاسٹ اس لیے بڑی کہ گورنمنٹ کا ایک اور فیلئر ہے، ایک گورنمنٹ کا ایک اور فیلئر ہے، یہ فرٹیلائزر کی پرائس کو ریگولیٹ نہیں کرتے. اچھا ایک منٹ، جو ڈی اے پی 2021 کے اندر 4500 کی آپ کو ملتی تھی وہ اب آپ کو جا کے ملتی ہے 13,500 14,000 کی. جو آپ کو یوریا ملتی تھی 1400 کی وہ یوریا اب آپ کو ملتی ہے 6,000 7,000 کی. ٹھیک ہے، جب آپ کی اچھا آپ کو سیڈ ہم نے پنجاب سیڈ کارپوریشن سے خریدا ہے 8,500 روپے کا. ٹھیک ہے، ہم گندم بیچ رہے ہیں 2400.
ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی, ڈیزل کی پرائس بڑھی, ٹھیک ہے, آپ کا نہری پانی مل رہا ہے آپ کو؟ نہری پانی, ہمیں پانی نہیں ملا. پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایک اور نقصان یہ ہوا کہ ییلڈ کم ہو گئی. اچھا. جو پچھلے سال ییلڈ تھی ہماری بہت اچھی تھی, پچھلے سال ہماری ییلڈ 50+ تھی, اس سال ہماری ییلڈ جو ہے وہ 30 سے نیچے ہے. اچھا. ہمیں ییلڈ کم ہو گئی, لاس اور بڑھ گیا. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس میں زمین کی کاسٹ نہیں ڈال رہے کیونکہ زمین تو اپنی ہے. تو یہ ایک انتہائی ڈیزاسٹرس پالیسیز ہے. خالی یہ ایک گندم کی بات نہیں کریں, انہوں نے جو کاٹن ہے اس پہ, جو ڈومیسٹک ہے اس پہ 18% سیلز ٹیکس لگا دیا, اور جو امپورٹڈ ہے کاٹن اینڈ کاٹن یارن اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ امپورٹ مافیا ہے نا. صاحب ملک کے مسائل تو یہ ہیں. جب کیرولا کی کراپ آئی تو انہوں نے ایڈیبل آئل امپورٹ کر لیا. اسد بھائی, اگر ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا, یہ عوام کے ووٹ لے کے آتے, تو ان کو کوئی فکر ہوتی. ان میں نہ ان کو عوام کی فکر ہے, نہ ان میں کوئی صلاحیت ہے, نہ کوئی ان میں قابلیت ہے. چون چون کا مربع اکٹھا ہے, مسئلیت کی بنیاد پہ, مسئلیت کی بنیاد پہ یہ اکٹھے ہیں. میری بہن لیٹ می کمپلیٹ پلیز. ایک کمنٹ پھر آپ جواب دے دیجیے گا کہ 2022 میں بھی تربیلا بند کر دیا تھا انہوں نے جی, 1.5 مہینہ ہمیں 2022 سے بھی پانی نہیں ملا تھا, تب بھی یہی ہمیں کرائسس فیس کرنا پڑا. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ یوم دستور ہم کہنے کو تو کہتے ہیں, ہمارا 1973 کا متفقہ آئین ہے, اس میں جو حالات ہو رہے ہیں, کون سا آئین جی, کون سا قانون جی, کہاں گئے سول لبرٹیز جی, کہاں گئے آپ کے بنیادی انسانی حقوق. انہوں نے دیکھیں جی یہ جو آئینی امینڈمنٹ کر کے اپنے ججز بھرتی کر دیے ہیں جی, اور یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ کوئی آزادی اظہار رائے ہے, کوئی ایسے غیور باضمیر اور حریت پسند لوگ جو اپنی بات کرنا چاہتے ہیں ان کا گلا دبا کے انہوں نے پیکا ایکٹ لگا دیا. اب دیکھیں جی, اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک چیف منسٹر نے اسمبلی ڈیزالو کی انڈر دا کانسٹیٹیوشن, آپ ان کے 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کروا رہے. کہاں لکھا, مجھے کوئی آ کے بتا دے جی. آپ پرولونگ لانگ کر کے کہاں سے کہاں تک لے گئے ہیں جی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا جن کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے جی, انڈر دا کانسٹیٹیوشن, انڈر دا رولز جی, کہ وہ تو گیپ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ آئے ہیں اور وہ پالیسی سازدارہ بن گئے ہیں. سو اب یہ جو گندم والا مسئلہ ہے, یہ گندم, میں زمیندار ہوں جی, میں بھی بات کروں گا ڈیفینیٹلی. سیر بھی زمیندار ہے, میں خود زمیندار ہوں, زمیندار کا بیٹا ہوں. بھائی جان سچی سی بات ہے, جو زمیندار ہے وہ پس گیا ہے, وہ مر گیا ہے, وہ رو رہا ہے, وہ دائیاں دے رہا ہے. ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے جو 60% لوگ آپ کے دیہات میں رہتے ہیں, جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ کاشتکاری سے وابستہ ہیں, ان کو انہوں نے مار دیا ہے جی. جب گندم کی پرائس دیکھیں جی, گندم نہیں, میں اگر گندم پیدا نہیں کروں گا تو پاکستان کی عوام کیا کھائے گی؟ سر میں کاٹن پروڈیوس نہیں کروں گا تو ملیں کیسے چلیں گی؟ ٹیکسٹائل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. ٹیکسٹائل موجی میں تو چونکہ وہاں پتہ ہے آپ کو تھالک کے علاقے کا ہوں, وہاں جہاں فصل زیادہ ہوتی ہے چنے کی, بہت زیادہ جو ہے پچھلے 3-4 سال سے فصل نہیں ہو رہے. میرے کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ آپ نے کاشتکار بیچارے کو تو مار دیا ہے جی. پیسہ کون کما رہا ہے؟ مافیا. پیسہ کون کما رہا ہے؟ تھرڈ مین. اور کاشتکار کو کچھ نہیں دے رہے. اور یہ پالیسیاں, اور میں سمجھتا ہوں, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ IPP ہم نے لگائے تھے سر, یہ اندھے تھے. ان کو معلوم نہیں کہ آپ 1 روپے کی بجلی پرچیز نہیں کر رہے, استعمال نہیں ہو رہے, اور پیمنٹ کرنی ہے, اور پیمنٹس آپ کیپیسٹی پیمنٹس پہ کر کتنی بلین روپیز. اور وہ کون بندے ہیں جی؟ وہ ان کے فرنٹ مین ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جی. اب کہتے ہیں جی فلاں چیز کو, سٹیل مل کو بیچ دو, PIA کو بیچ دو, فلاں کو بیچ دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بس اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر کہ جب آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, عوام نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا, اس لیے وہ عوام کی بات تو کر ہی نہیں رہے. صحیح. وہ اپنے پیسے بچا رہے ہیں, پھر NRO کر لیں گے جی, پھر جو ہے وہ دودھ کے دھلے بھوگ. چلیے میں اس پر ایک چھوٹا بریک میں لے لوں, ایک جواب دے دیں کہ 1 لاکھ پیزا کتنے کا آتا ہے؟ پیزا تو آتا ہے 2-2.5 ہزار 3 ہزار کا شاید. ہماری جو ہے وہ 40 کلو گندم 1 لارج پیزے سے سستی. تو اس سے تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. احتشام صاحب ایک چھوٹا سا میں بریک لے رہا ہوں, ذرا اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا. کیا حکومت کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا انہوں نے پھر امپورٹ کرنی ہے, بھاری زر مبادلہ دے کر باہر بھجوا کر پھر گندم امپورٹ کرنی ہے, کیا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا, حکومت کا موقف یہ بھی تو ہے کہ جی چند کسان اس سے سفر تو کر رہے ہیں لیکن میجورٹی آف دا پیپل اس سے فائدہ بھی تو اٹھا رہے ہیں, ان کو سستا آٹا مل رہا ہے, تو زیادہ لوگوں کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے کے اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. احتشام صاحب، یہ پورا معاملہ جس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے گندم والا، جس میں کسان کی کاسٹ سے 1,000 روپیہ فی من کم از کم مل رہا ہے، اس سے تو ڈسکریج ہو رہے ہیں لوگ. اگلی مرتبہ شاید گندم اگانے میں 10 دفعہ وہ سوچیں گے. کیا آپ کے خیال میں فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے؟ امپورٹ کی جائے گی، کیا ہوگا؟ اور پھر یہ جو موقف ہے کہ بھائی دیکھیے اس سے ہم نے کسانوں کو تو چلیے نقصان ہوا سو ہوا ہوگا، لیکن زیادہ لوگوں کو تو فائدہ ہوا، آٹا سستا ہو گیا. دیکھیں بنیادی طور پہ تو اصل بات یہ ہے کہ کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ خالی آٹے کو دیکھ لیں اور کو دیکھ لیں کس طریقے سے تقریباً 3 سالوں سے یہ ہو رہا ہے. ابھی پچھلے سال 29 ملین ٹن آپ بجلی جو اپنا گندم پیدا ہوئی تھی، میٹرک ٹن پیدا ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا گیا کہ جی یہ تو ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اور طے کیا کہ جی 5 ملین کر دی جائے گی. پھر بیچ میں کیا ہوا کہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی جی، کھانے والے منہ بہت زیادہ ہیں، 25 کروڑ عوام ہے اس میں. تو بھائی بات سمپل سی یہ ہے کہ آپ ایک طرف اجازت دے دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس سرپلس ہے گندم، اس کے بعد تھوڑے سے بعد اس کی کمی پہ کر دی جاتی ہے. اور پھر دیکھیں یہی پی ٹی آئی کے زمانے میں ماضر کے ساتھ مستی خیل صاحب آپ دیکھ لیں، خارج تو کر دیا آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو، آٹا کا بھی اسکینڈل بیچ میں آیا تھا، لیکن فائدہ سب نے اٹھایا، چھوڑا تو کسی کو نہیں تھا سر. ٹھیک ہے نا، وہ بھی پریشر آیا ان میں جو بھی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑا نہیں تھا سر، یہ بھی ساتھ کہتے جائیں سر. دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے. اب سوال اس وقت یہ ہے جو بڑا سیریس نوعیت کا سوال ہے جو شہر بھی بات کر رہی کہ بھی اس ملک میں یہ جو اب آپ دیکھ لیں گندم کی جو فصل ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو اس کے کاشتکاروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ دیکھ لیں اس سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے، جو ہمارے فائنانس منسٹر بھی مانتے ہیں کہ مڈل مین آڑتی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ جو چند ایک ہم دیکھ لیں آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں، جو آٹا ملیں لے جاتی ہیں، لوگ لے کے جاتے ہیں اپنی گندم کو، وہ تو چھوڑ دیں. باقی کیا ہوتا ہے کہ آپ آٹا گندم لے کے جا رہے ہیں، مڈل مین کہتا ہے اس کی قیمت اتنی رکھو، اتنے میں پیسے تمہیں ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر مہنگائی، وہ کہتے ہیں مہنگائی اس لیے نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ مڈل مین جو ہے نا وہ سارا پیسہ کھا رہے. بھائی مڈل مین آرتھک کا انسٹیٹیوشن توڑنا حکومت کا کام ہے نا، ختم کرے کیوں نہیں کر رہے؟ اور میرا خیال ہے اس دفعہ حکومت کو چاہیے، پچھلے سال بہت ظلم کیا گیا تھا چھوٹے کاشتکار، مڈل مین مڈل نوعیت کے کاشتکاروں کے ساتھ. اب حکومت کو اس کی اچھی سپورٹ پرائس دینی چاہیے، اور تاکہ اور پھر جو ان سے وعدے کیے جائیں، جتنی گندم صوبے اٹھاتے ہیں یا مرکز اٹھاتا ہے پوری، پچھلی دفعہ پہ یہ ہوا. دیکھیے پچھلے سال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے کاشتکاروں کے ساتھ ہوا اور مڈل لیول کے کاشتکاروں کے ساتھ ہوا، اس دفعہ بھی اگر یہی ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگلے سال وہ گندم اگائیں گے. اور پھر مجھے یہ ختم کرنے دیں پوائنٹ. دیکھیں بات یہ کہ ہم لوگ مجبور تھے ہارویسٹنگ کرنے کے لیے، کیونکہ وی آر کاٹن رچ ایریا. ہم نے کہا جی کاٹن لگانی ہے، پانی نہیں ہے ہمارے پاس، کاٹن لگانے کے لیے پانی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں تو ٹوٹلی بیک بون کہتے ہیں، ہمارے 80% لوگ سندھ کے اندر ان کا پیشہ زراعت کے ساتھ ہے. آپ صرف ہمیں نہیں بولیں، ہمارے وہ جو ہاری ہیں کسان ہیں 50% کا شیئر ہوتا ہے ہمارا. جو سارے اب گفتگو کے پرسپیکٹو میں مستی خیل صاحب ایک نہروں والا ایشو بھی ہے جس پر آج آپ نے قرارداد بھی جمع کرائی ہے جا کے اسپیکر صاحب کو. آپ پیپلز پارٹی کے موقف کو درست سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں یہ نہر نہیں بننی چاہیے؟ سر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اپنی بہن کی اور احتشام بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب آپ جو چیز آپ کی غلہ اور غذا پیدا کرتے ہیں آپ اس کو مناسب قیمت نہیں دیں گے تو کیا یہ جو انسٹالڈ حکومت ہے یہ پاکستان کو تھوپیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کو صحرا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ خودکشیاں لوگوں کی بڑھے اور ڈکیتیاں اور چوریاں بڑھے؟ یہ تو پاکستان کو کنگلا کرنا چاہتے ہیں. یہ تو 1% لوگ جو ہیں، یہ ایلیٹس کلاس بیٹھی ہوئی ہے جو ملک کو نچوڑ کے کھا گئی ہے، جو کارخانہ دار ہے. میں کسی کی معذرت کے ساتھ میں دیکھیں نا جی ان کا کاروبار کرنے کا رائٹ ہے، لیکن جہاں کاشتکار زمیندار کا حق ہے وہ تو دیں جی. اور 98% میں بڑے آپ کو باوسوک ذرائع سے کہہ رہا ہوں، میں زمیندار ہوں، زمیندار کا بیٹا ہوں، چھوٹے کاشتکار ہیں سر، ان کی 10 ایکڑ سے کم زمین ہے. 1% 2% بگ لینڈ لارڈز ہیں. اب تو وہ کنسیپٹ ہی نہیں رہا کہ یہ وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، اتنے زیادہ بچے ہو گئے ہیں، بچے ہو گئے ہیں جی کہ زمینیں جو ہے تقسیم ہوتی جا رہی ہیں. اور دوسرا جو آپ نے بات کی صاحب اوپر سے ایگریکلچر پہ ٹیکس بھی لگ گیا ہے. ہاں ٹیکس بھی لگ گیا ہے. دیکھیں جی آپ کی جو انڈسٹریل لسٹ ہے اس کی انکم کا وہی انہوں نے بنایا ہے پیکج، اور جو بیچارہ کاشتکار ہے نہ پانی ملتا ہے، نہ اس کو کھاد ملتی ہے، نہ اس کی بیماریاں جو اوپر سے آ گئی. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تھل کی جی چنا پچھلے 3-4 سال سے نہیں ہو رہا ہے. گندم کی جو ہے وہ آپ کو پانی، اور پانی کا جہاں تک ایشو ہے سر، بات یہ ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ
جب ہم ملک کو آئین اور قانون کے تحت نہیں چلائیں گے بھائی جان. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پنجاب کے حالات ہیں, پنجاب کے حالات جو زراعت 60% تو پنجاب بڑا صوبہ ہے, آپ نے اس کو بھی بھوکھوں مار رہے ہیں. جو سندھ کے ہمارے بھائی اور ہاری ہیں, بدقسمتی کے ساتھ ان کا جو نیچے والا پانی ہے وہ کھارا ہے جی, پنجاب کا جو ہے میٹھا پانی ہے جی. ہمیں کوئی شبہات اوقات نہیں ہوتا اگر کوئی نہریں بند ہو جائیں. آپ نے ان کا جو ہے وہ پانی بند کر کے لوگوں کو مارنا چاہ رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ جو گوربا چوف جو ہمارے حکمران آئے ہوئے ہیں, یہ جنہوں نے گوربا چوف نے سوویت یونین کا ستیہ ناش کر دیا تھا. میں آپ کو ایک بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ایگریکلچر کو سپورٹ کیا جائے نا, آپ کو IMF کی بھی ضرورت نہیں ہے. وی کوڈ بی دا فوڈ باسکٹ فار دا ریجن. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آج ہمارے ہرے بھرے کھیت بنجر کر کے ریگستان آباد کرنے چلے. یعنی آپ کا ریگستان تو آباد ہوگا یہ نہیں ہوگا. آپ نے ہمارے پانی کے حق کو بھی تختہ دار پہ لٹکا دیا ہے. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, ان کو سوچ سمجھ ہے یا نہیں ہے کہ پاکستان کو قید زدہ بنانا چاہتے ہیں. احتشام صاحب, آپ کے خیال میں نون لیگ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا نہروں والے معاملے سے, یا یہ اس منصوبے کو جیسے کہ وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے حصے کا تو کوئی پانی نہیں لے رہے, آپ اپنا اور ڈرپ اریگیشن کر رہے ہیں, پانی کا استعمال بلکہ کم ہو جائے گا چولستان میں, تو اس سے تو الٹا فائدہ ہوگا, نقصان کوئی نہیں ہوگا, پانی بچے گا, شاید سندھ کو زیادہ بھی مل جائے. پانی سے ڈرپ اریگیشن پیپلز پارٹی کے لوگ آج کل بڑی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے باقاعدہ اس کی اپروول دی تھی, اور لیٹر بھی چھپ گیا تھا, آ بھی گیا تھا لوگوں کے پاس, اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ محفوظ شہید کے نام پہ یہ بنا دی جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 3-4 مہینے کے بعد یہ کنٹروورسی شروع ہوگی. دیکھیں میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فار دا ٹائم بینگ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو 6 نہریں ایک نکالنے ہیں چناب سے, اور وہ جا کے ہیٹس مانکی کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنائی جائے گی. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو 50 لاکھ ایکڑ زمین سرسبز کرنی ہے, جس کے لیے خاص طور پہ چائنا, سعودی عرب جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ کہا ہے کہ جی انٹرسٹ شو کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 1 سے 2 بلین ڈالر کا چارہ صرف جو ہے نا وہ کہتے ہیں پیدا ہو جائے گا. تو GCC کنٹری جو کہہ رہے ہیں اپنی جانوروں کے لیے وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. اب سوال یہ کہ اگر اس پہ اچھی بات تو یہ کنسنسس کر لیا جائے, راضی کر لیا جائے, منا لیا جائے, اور واقعی اگر ایک فی الحال 115 کلومیٹر کی ایک جو نکال کے لے کے آ رہے ہیں نہر, اس پہ کنسنسس ہو جائے اور یہ چناب کے پانی سے نکل رہی ہے, اور پھر میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اعتراض ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے جو پانی ضائع ہو کے سمندر میں جا رہا تھا 30%, اب اس کو یوٹیلائز کریں گے. صحیح. اچھا ویسے تو سر اس میں جو پانی سمندر میں جا رہا ہے یہ بھی ایک ایسی ہوائی بات ہے کہ سمندر میں جا رہا ہے, سمندر کا جو شیئر بنتا ہے وہ بھی سمندر کو نہیں مل رہا ہے, اس کی وجہ سے جو ہر سال ملنا چاہیے. اسد بھائی دیکھیں, پاکستان ایک فیڈریشن ہے, پاکستان کو خدا رہا ایک آئین اور قانون کے تحت چلائیں. آپ کی CCI ہے, آپ CCI میں ایسی چیزوں کو لے جائیں جہاں چاروں صوبے بیٹھتی ہیں. یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اس میں مہربانی فرمائے زور جبر اور فستائیت کے بنیاد پہ فیصلے نہ کریں, عقل کے ناخن لیں, تمام بھائیوں کو ملائیں, تمام اکائیوں کو اکٹھا کریں تاکہ ملک کی سلامتی, پاکستان کی جو تعمیر و ترقی ہے وہ ایٹ سٹیک نہ آئے. یہ من مرضی فیصلے سے بھائی جان کیا ہوتا ہے؟ یہ آخر میں یہ رسپونڈ کر دیں جو زرداری صاحب پہلے مان گئے تھے اور اب آج دیکھیں, پہلی بات یہ کہ اگر کوئی بھی آئین کو سمجھتا ہے, صدر پاکستان کے پاس ایک بریفنگ ہوئی ہے SIFC کی, انہوں نے یہ تو کہا تھا نا کہ یہ خوشائند ہے, زبردست ہے, جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں, آپ کو کیا پتہ ہے بریفنگ میں انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ہمارے پاس پانی کی کیا سورسز ہوں گی, ہم سیلاب کے پانی کو کیسے جمع کریں گے. ابھی بتائیں کہ جو سیلاب کا پانی آپ کہہ رہے ہیں ہم نہر نکالیں گے, نہر آپ نکالو گے, سیلاب تو 2 مہینے آیا, تو آپ کی کیا نہیں, صدر کی اتھارٹی نہیں ہے اپروول دینے کی, صدر کے پاس کوئی اتھارٹی ہے. خوشائند تو قرار دیا تھا نا انہوں نے. دیکھیں آپ نے جو بریفنگ دی اس کے اندر کسی ریمارک کو آپ نے کیسے اس کو نہیں, اور ایک منٹ جب ایوان میں کا جب پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا, کیا صدر مملکت نے کیٹیگوریکلی نہیں کہا, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا یہ متنازع, انہوں نے کہا یک طرفہ, وہی تو کہہ رہی ہے پیملن کی آفٹر تھاٹ ہے, اس کا مان کے جا نہیں, ہی از ناٹ این اپروونگ اتھارٹی, ہی از ناٹ این اپروونگ اتھارٹی. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنی بہن سیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چمٹ کے کیوں بیٹھے نون لیگ کے ساتھ؟ اپنے پریزیڈنٹ کا عہدے بھی لے لیے, گورنریاں بھی لے لی, اور بھائی انسٹال حکومت کا جب کے ہٹ جائے نا. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے عوام کی بات کریں, بہت شکریہ مستقل صاحب, سیر کامران صاحبہ, احتشام اللہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.